بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج بدقسمتی سے دو خبریں ہیں، دونوں خواتین سے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فردوس عاشق اوان نے ایک مرتبہ پھر کسی کو تھپڑ دے مارا، اور دوسری خبر ہے کہ وہ جو اسلام آباد کے ایک سول جج ہیں، عاصم نام ہے شاید ان کی اہلیہ نے ایک 14 سالہ بچی رضوانہ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے، آج ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 14 سالہ بچی کو اپنے گھر میں ملازم رکھنا یہ غیر قانونی کام ہے۔ ایک جج، اس کی اہلیہ نے یہ حرکت کی ہے، اس کے بعد ایف آئی آر کٹ گئی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، پھر اس نے اپنی عبوری ضمانت کروا لی، پھر وہ جے آئی ٹی میں پیش ہوئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، وہاں ان کو وہ قائل نہیں کر سکی، مطمئن نہیں کر سکی، جے آئی ٹی نے اسے دوبارہ طلب کیا۔ خاتون تو بالکل مکر گئی، اس نے کہا کہ اس بچی نے تو کبھی میرے گھر میں کام ہی نہیں کیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اس بچی نے دیوار کے ساتھ سر پھوڑا ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ بچی کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اس کو کوئی اسکن کی الرجی تھی جس کی وجہ سے یہ اپنے سر میں یا منہ پر مٹی ملتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو گیا، اور کوئی 60,000 روپے جس کا ثبوت مل گیا، جو تحقیقاتی ادارے تو نہیں، پولیس کو ثبوت مل گیا کہ جی 60,000، بلکہ اس بچی کے والد نے، رضوانہ نامی بچی کے والد نے یہ ثبوت پولیس کو فراہم کیا، دیکھیں جی ہمیں 60,000 روپے بھی دیے کہ جی آپ اپنا منہ بند رکھیں، لیکن بچی اب بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جلد صحت یاب کرے، اس کے غریب والدین ہوں یا امیر والدین ہوں، کسی کے بھی اللہ اولاد کا دکھ کسی کو نہ دے۔ اور یہ والدین کی مجبوری ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کم عمر بچیوں کو اس طرح کے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، شاید یہ سمجھ کے کہ ان کو کھانا اچھا مل جائے گا، پہننے کو اچھا مل جائے گا، رہنے کے لیے اچھی جگہ مل جائے گی، والدین کی مدد ہو جائے گی، ان کو تنخواہ مل جائے گی ان کی غربت کی وجہ سے۔ لیکن پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس سے پہلے بھی درجنوں نہیں سینکڑوں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اور میرا گمان ہے، اللہ کرے غلط ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ بالآخر آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں خاتون پیش ہوئی ضمانت کی کنفرمیشن کے لیے۔ وہاں پر وکلا نے دلائل دیے، لیکن بالآخر جو ایڈیشنل سیشن جج تھے فرخ فرید، انہوں نے اس خاتون کی ضمانت کو کینسل کر دیا اور خاتون کو، یعنی جج کی اہلیہ کو، پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب اس موقع پر اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا عدالت میں، اور جج صاحب یہ کہتے رہے کہ اس کو باہر لے جائیں۔ جب پولیس والے جب اس کو باہر لے جایا گیا تو پولیس نے عدالت سے باہر اس کو حراست میں لے لیا یا گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا۔ اب ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ریمانڈ 1 دن کا دینا ہے، 2 دن کا دینا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس خاتون سے وہ چیز برآمد کرنی ہے جس سے اس کے سر میں، بچی کے سر میں ضرب لگائی گئی، تو کافی گہری ضرب ہے۔ اب یہ عدالتی معاملات ہیں، یہ ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں گے لیٹر آن۔ یہ اسی طرح ہے کہ اللہ معاف کرے، اگر کسی کو کوئی قتل کیا جائے تو پھر آلہ قتل کا برآمد ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ بتایا جائے کہ جی اس چیز سے قتل کیا گیا ہے، چاہے وہ پسٹل ہے، کوئی رائفل ہے، کوئی چھری ہے، چھرا ہے، چاقو ہے، کوئی آہنی راڈ ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اتنی تاخیر سے اس خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جج نے بھی اس بات کو چھپایا، اعانت جرم کہہ لیں، جرم کو چھپانے کے حوالے سے
جج کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے. کیا پاکستان میں یہ طبقہ جو ہے یہ قانون سے بالا تر ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا سابق وزیر اعظم توشہ خانہ کیس میں اس کو بدعنوان قرار دیا گیا، اس کو کرپٹ قرار دیا گیا، بے ایمان قرار دیا گیا، جھوٹا قرار دیا گیا، اس کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی، 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا، 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا. تو اگر قانون سابق وزیر اعظم کے خلاف، اتنی بڑی شخصیت، پاپولر لیڈر کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی اعلیٰ شخصیت کسی جرم کا ارتکاب کرے یا کوئی سرکاری ملازم کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کے خلاف قانون گونگا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے، نابینا بھی ہو جاتا ہے. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کیا جاتا، اچھالا نہ جاتا، تو آپ یقین کیجئے کہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا کمال ہے. اور سب سے پہلے تو اس طرح کی خبریں اب آتی بھی سوشل میڈیا پر ہیں. الیکٹرانک میڈیا والے تو سوشل میڈیا سے یہ خبریں لیتے ہیں، ٹویٹر پہ ہو، فیس بک پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو، اس کی تصدیق ضرور کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کیس کا کیا بنے گا. بالآخر اس طرح کے کیسز کا جو بنتا ہے ہمیں معلوم ہے وہ یہی ہوگا، غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کی بچی کی زندگی بچ گئی تو اس پر دباؤ ڈالا جائے گا انتظامیہ کی جانب سے، ججز کی جانب سے، ڈی سی، اے سی، ایس پی، ڈی پی او، ان کی جانب سے اس کو 15-20 لاکھ روپے دے کر منہ اس کا بند کروا دیا جائے گا. غریب بیچارہ کیا کرے؟ اب ظاہر ہے اس کے پاس تو طویل مقدمہ لڑنے کے لیے کہاں فیس ہوگی، کہاں وہ فیصلہ آباد کا ہے، اس کے سرگودا کا ہے، کہاں وہ وہاں سے آئے گا اسلام آباد پیشیاں بھگتنے کے لیے. اور پھر جج کا بھائی ہوگا نا جو آگے مقدمہ سنے گا، منجاں دیاں پیڑاں. اب آتے ہیں جناب فردوس عاشق اوان. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ایک مرتبہ پھر مقبولیت پائی ہے. کس وجہ سے؟ میں تو یہ کہوں گا بدنام ہوئی ہے. کس وجہ سے؟ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی کسی ملازمہ کے ساتھ بد کلامی کی، نہ صرف بد کلامی کی بلکہ اس کو ایک تھپڑ بھی رسید کیا. اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، کاش میں آپ کو دکھا سکتا. وہ کاپی رائٹس کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ ویڈیوز جو آپ کی اپنے پاس ہوں وہ تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے چینل سے اگر آپ ویڈیو لیں اور آپ کے پاس اجازت نہ ہو تو آپ اس طرح کی ویڈیو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اب اندازہ کیجئے، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت اس کے برعکس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اچھا جی، یعنی اب اس میں وہ صاف طور پر نظر آ رہی ہیں، ایک بچی یا لڑکی کو وہ تھپڑ مار رہی ہیں جو کہ مبینہ طور پر ان کی یا ان کی کسی عزیزہ کی یا عزیز کی مبینہ طور پر ملازمہ ہے. اور دوسرا انہوں نے صفائی یہ پیش کی کہ ایک تو یہ ویڈیو پرانی ہے. اچھا اگر پرانی ہے تو پھر بھی آپ نے یہ حرکت تو کی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ انہوں نے ایک پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے ہے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، کافی مشہور وکیل بھی ہیں کراچی سے، وہی جو فیصل وارڈا کے وہ خالی ہونے والی نشست سے مفتاح اسماعیل سے الیکشن جیتے تھے، میرے ذہن سے نام خیر اچانک ذہن میں آ جائے گا. انہوں نے اس ٹیلی ویژن پروگرام میں اس کو گریبان سے پکڑا، اس ایم این اے کو، اور تھپڑ مار دیا. اگر وہ ٹی وی اسکرین پر نہ ہوتا تو یہ قسم یا حلفیہ طور پر کہہ دیتی کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، حقیقت کے برعکس ہے. وہ تو لائیو پروگرام تھا، اس میں ریکارڈ ہو گیا سب کچھ. اس سے پہلے مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کشمالہ طارق کے ساتھ ایک مرتبہ اس حد تک بےہودگی کا مظاہرہ کیا کہ میں وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا. یعنی میں مرد ہونے کے باوجود وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو انہوں نے کشمالہ طارق کو کہے. اسی طرح لائیو ٹیلی ویژن شو میں خاتون دوسری خاتون کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کر سکتی ہے. اب آپ فردوس عاشق اوان تو کر سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ عمران خان کی ترجمان تھیں، پنجاب حکومت کی ترجمان تھیں، وفاقی وزیر اطلاعات تھیں، تو اس وقت وہ کس طرح کی لینگویج استعمال کرتی تھیں. اور جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر اطلاعات تھیں اس وقت وہ اتنی زیادہ، اب میں کیا کہوں،
اتنی بد زبان نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا ایک کمال ہے کہ پیپلز پارٹی سیاست میں بھی شائستگی کا مظاہرہ کرتی ہے، ان کے مرد ہوں کہ خواتین ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی کسی وزیر نے کسی خاتون رکن اسمبلی، وہ اپوزیشن کی تھی، اس کے بارے میں کوئی گندے کلمات کہے تھے، تو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ آپ وزارت سے استعفیٰ دیں اور اس خاتون سے معافی مانگیں، اور بالآخر ایسے ہی ہوا۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وزیر کو اس اپوزیشن خاتون رکن اسمبلی سے، سندھ اسمبلی سے معافی مانگنا پڑی۔ تو اب فردوس عاشق اعوان کی دوسری صفائی یہ ہے کہ جی یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے، مافیا ہے، یہ لوگ جو مانگنے والے ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، گھروں میں اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، بعد ازاں چوریاں کرواتے ہیں وہاں سے، پھر ان کی ویڈیوز ان کے ساتھ کوئی مار پیٹ ہو، ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے رقم ہتھیائی جاتی ہے۔ بھائی اگر ایسا ہوتا ہے تو پولیس کس لیے ہے؟ آپ یہ کیس پولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ مطلب میں ذاتی طور پر دیکھیں، آپ اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے، نو میٹر اف یو آر لا میکر، اف یو آر اے پولیٹیشین، کوئی بھی ہے۔ اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی پولیٹیشین نے کسی کو تھپڑ، یعنی میل پولیٹیشین نے کسی کو تھپڑ مارا ہو؟ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ ایک ٹاک شو ہے اور اس میں ایک حکمران جماعت کا MNA یا وزیر ایک اپوزیشن جماعت کی خاتون کو تھپڑ مار دیتا ہے تو پورے ملک میں کوہرام مچ جائے گا۔ ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ جناب برابر ہیں مرد و زن، خواتین اور مردوں کے حقوق برابر ہیں، ایک طرف ہم عورت مارچ کرتے ہیں کہ ہمیں برابری چاہیے مرد کے مقابلے میں، دوسری جانب خواجہ آصف نے ایک مرتبہ کہا تھا وہ اسٹرالین تو چپ کراؤ، یاد ہے شیریں مزاری کے بارے میں، اور ہر جانب سے مذمت ہوئی۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قابل مذمت بات انہوں نے کی تھی۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ یہ PTI کا کوڑا کرکٹ ہے، ان پر کتنی تنقید ہوئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ PTI والے جو ہیں یہ مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے دیگر جو اپوزیشن کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی خواتین کی کتنی تصدیق کی۔ تو یہ تربیت ہے جو فردوس عاشق اعوان نے حاصل کی PTI میں رہ کے، اور وہ تربیت آج دن تک ان کو بھولی نہیں ہے، وہ بھلا نہیں پا رہے۔ تو اب یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے، ہماری کریم ہے، اور یہ خاتون ڈاکٹر ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو ان کو اپنی زبان پر نہ اپنے ہاتھ پر قابو رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس طرح کے تمام جو مخلوق ہے، اس طرح کے تمام جو کریچرز ہیں، اس طرح کے تمام جو نمونے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔